أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ تھا، جو اس کا انسان کو پیدا کرنا، جوڑا جوڑا بنانا، زمین و آسمان کی پیدائش اور مختلف رنگوں اور زبانوں کا بنانا، دن اور رات کی جو نیند ہے اس کا جو ہے وہ تذکرہ تھا۔ تو یہاں کوئی آگے اور مزید نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ جو بجلی کی چمک ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، یہ خوف اور امید پیدا کرتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بجلی کی چمک ہے اس کے اندر خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، کہ جب آسمان کے اوپر بادل چمکتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو کڑک ہے، اس کی جو آواز ہے، اس سے انسان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور امید کیا پیدا ہوتی ہے؟ امید یہ پیدا ہوتی ہے کہ اب بارش برسنے لگی۔ تو گویا یہ دونوں چیزیں ہیں کہ خوف بھی آتا ہے اور امید بھی آتی ہے کہ اب جب یہ ظاہر ہے آسمان کے اوپر یہ گرج چمک ہو رہی ہے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ بارش کا سلسلہ بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ جو آسمان سے پانی کو نازل کرتی ہے اور زمین جو بنجر ہو جاتی ہے، بالکل خشک ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ایک انسان سوچے اللہ تعالیٰ روئے زمین پر جہاں بھی بارش برسانا چاہے وہ برسا سکتا ہے، اور ایک انسان چاہے وہ جتنی بھی ترقی کر لے لیکن اس کے لیے یہ جو ہے وہ ابھی تک ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ زمین کو جو ہے وہ ایک دم سے سیراب کر دیتا ہے، ایک دم سے اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ وہ جو ساری خشکی ہوتی ہے، زمین جو مردہ حالت میں ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، اس کے اندر وہ سارے جو وہ پانی پھیل جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ جو اتنا بڑا آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کو ایک دفعہ حکم دے دے تو یہ ساری زمین و آسمان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ کن اگر وہ کہہ دے کہ ہو جا فیکون، بس وہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو گویا یہ سارا کنٹرول، یہ سارا انتظام اللہ کے پاس ہے۔ اور آسمان اگر انسانوں کے اوپر چھت کے طور پر ہے تو یہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہے۔ زمین اگر اپنی جگہ پہ قائم ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب
کسی بھی زمین کے اندر زلزلے کا حکم دیتا ہے تو وہ ڈولنے لگتی ہے، اس کے اندر وہ تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ قائم ہیں۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، اور پھر جب وہ تمہیں بلائے گا زمین سے نکلنے کے لیے تو اذا انتم تخرجون، تب تم جو ہے وہ سب اچانک نکل آؤ گے۔ یعنی یہ انسان جب ظاہر زندگی گزارتا ہے اس کے بعد موت کا مرحلہ ہے، دفن ہو جاتا ہے قبر کے اندر، تو جب دوبارہ حشر کا میدان ہوگا تو پھر اس وقت جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اٹھ پڑو اب زمین سے نکل آؤ، تو انسان سارے جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ زمین سے نکل آئیں گے اللہ کے حکم سے۔ یہ اس لیے بھی کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ظاہر آخرت کے حوالے سے ان کے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے سوالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ کسی نہ کسی حال میں مانتے تھے، کہ جس طرح قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہی بنایا ہے۔ لیکن کیا ہے، جب اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ اور مددگار بنائے، تو وہ جو ہے وہ شرک کے راستے پر چل پڑے۔ تو اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں زمین کے اندر تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو اللہ کے ایک اشارے سے، ایک حکم سے سب جو ہے وہ نکل کر آ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز اسی کے تابع فرما بردار ہے، ہر چیز اسی کے فرمانبرداری کے اندر ہے، ہر چیز اسی کے پاس ہے، کہ یہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ اللہ کی ہے، انسان کا کچھ بھی نہیں۔ انسان تھوڑی بہت چیزیں اس کے پاس آتی ہیں تو میری میری کرنے لگتا ہے، لیکن ایک لمحے کے اندر جب موت آتی ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ زمین و آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کا ہے، سب چیزیں اسی کے فرمانبرداری کے اندر چل رہی ہیں، سب چیزیں اسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کو چلانا چاہ رہا ہے اسی طرح یہ زمین و آسمان جو ہے وہ اسی کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس پر زیادہ آسان ہے۔ کہ یہ تمام لوگوں جن کے ذہن کے اندر دوبارہ جو زندگی ہے، حشر کا میدان ہے، اس کے حوالے سے جو خدشات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے دور کیے ہیں کہ جس رب نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہی رب تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اور ایک چیز پہلی بار بنانا یہ کسی انسان کے لیے مشکل ہوگی، اللہ کے لیے مشکل نہیں، لیکن جب ایک انسان بھی ایک چیز ایک بار بنا لیتا ہے تو دوبارہ اس کے لیے بنانا وہ آسان ہوتی ہے، اور وہ تو رب کی ذات ہے۔ لہٰذا یہی کہا کہ جس رب نے پہلی بار پیدا کیا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس نے صرف ایک حکم دینا ہے، تمام انسان اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر حشر کے میدان میں ان کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اس لیے جو آخرت کے اندر جو ملاقات ہے، جو حساب کتاب ہے، یہ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ان چیزوں کے دلائل موجود ہیں۔ اب اس کے بعد بھی جو نہیں مانتا ہے تو وہ گیا اپنی آخرت جو ہے وہ خود خراب کر رہا ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بلند شان ہے آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ جتنی بھی نشانیاں ذکر کی، جتنی بھی شان ہے، جتنی بھی بلندیاں ہیں، اسی رب کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور وہ غالب ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، کہ وہ غالب بھی ہے، سب کے اوپر اسی کا غلبہ ہے، اور حکیم بھی ہے، کہ ایک حکمت کے تحت اس نے کائنات کا نظام چلانا ہے،
اور انسان کو ایک حکمت کے تحت دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ دیکھے کہ کون مجھے یاد کرتا ہے اور کون دنیا کے اندر جا کر بھول جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی جو نشانیوں کا تذکرہ ہے بار بار، یہ اصل میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی کائنات کے اندر غور و فکر کرو گے تو آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھے گا۔ ایک ایک چیز کے اندر غور و فکر کرو، اور یہ جو غور و فکر ہے یہ انسان کے لیے ثواب کا باعث بھی ہے کہ اللہ کی کائنات میں ہم غور و فکر کریں کہ یہ کیسے کیسے چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اور اس سے جب انسان کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کی حمد و ثنا جو ہے وہ آتی ہے، جس میں سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ گر نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ جو نشانیاں ہیں یہ انسان ان کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس کے ایمان کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق